میرے محترم ناظرین، یہ ہمارا 5واں پروگرام ہے اس موضوع پر کہ جماعت عمریہ کے مصادر میں ابو بکر و عمر کا حملہ اور ہجوم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت اقدس پر، پنجتن پاک کے بیت اقدس پر، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے بیت اقدس پر، صدیقہ طاہرہ زہرائے اطہر سلام اللہ علیہا ایک کاشانہ و گھر پر. اور ہم نے آپ کے پہلے پروگراموں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ جماعت عمریہ کے علماء کا اصول شروع سے رہا ہے کہ وہ روایات، وہ احادیث جن میں صحابہ کی مذمت ہو، ان احادیث وہ صحیح بھی نہ ہوں، صحیح بھی کیوں نہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا. ایسے احادیث کو چھپایا جائے، ایسے احادیث کو نابود کیا جائے، اور جن کتابوں میں یہ احادیث ہوں ان احادیث کو جلایا جائے، اور جن روات نے ان ایسے احادیث کو نقل کیا ہے وہ چاہے کتنے سچے کیوں نہ ہوں، وہ چاہے کتنے عابد و زاہد کیوں نہ ہوں، ان کی جرح کیا جائے اور ان کو درجہ اعتبار سے ساقط کیا جائے. اور یہ سینسرشپ کے مختلف لیئرز اور یہ انفارمیشن کو کنٹرول کرنے کے مختلف فلٹرز صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. اس کے باوجود میرے محترم ناظرین، جماعت عمریہ اس بات میں بری طرح ناکام رہے ہیں کہ ابو بکر عمر کے مطائن کو اور ان کے افعال قبیحہ کو چھپایا جائے. 1400 سال کے فلٹرز اور سینسرشپ اور کڑی سینسرشپ، سخت کے سینسرشپ کے باوجود ہم ان کی کتابوں سے وہ دلائل واضح نکال کے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ غاصبین خلافت اسلام اور ایمان کے دائرے سے خارج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعداء میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں میں شامل ہیں. اس معاملے میں میرے محترم ناظرین، حضرت صدیقہ طاہرہ زہرائے اطہر سلام اللہ علیہا پر جو ظلم کیا ہے ان لوگوں نے، تو یہ تو واضح بات ہے کہ اگر جو بھی باضمیر مسلمان ہے اس کو پتہ چل جائے ان لوگوں نے اہل بیت علیہم السلام، پنجتن پاک، اصحاب کساء پر حملہ کیا ہے، ان کے گھر پہ حملہ کیا ہے، آگ لے کے آئے ہیں، تو واضح بات ہے اس سے تو ان کو واضح بات ہے کہ نہ صرف ان کی خلافت باطل ہو جاتی ہے بلکہ ان کا اسلام سے دور دور کا واسطہ بھی ختم ہو جاتا ہے. لذا ان مسائل کو ان لوگوں نے چھپانے کی کوشش کی ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی عظمت کو، ان کی امامت کو اور ان کی خلافت اللہی کے فضائل کو پھونک پھونک کر اپنے گندے سانسوں سے، اپنے کفرآمیز اور ملحدانہ کوششوں سے خاموش کریں. لیکن اللہ نے اس نور کو تمام کیا ہوتا ہے. ایک طرف سے دلائل امامت اہل بیت علیہم السلام اظہر من الشمس ہیں، اور دوسری طرف غاصبین خلافت کے مطاعن اور قبائح اعمال اور نفاق اور اسلام سے غداری واضح ہیں. تو میرے محترم ناظرین، آج کے پروگرام سے پہلے میں نے کئی مصادر سے، جماعت عمریہ کے کئی مصادر سے آپ کی خدمت میں دکھا دیے ہیں. آج ہمارا 5واں پروگرام جا رہا ہے اس موضوع پر کہ جماعت عمریہ کے کتب میں موجود ہے کہ مخالفین کے سربراہوں نے، خلافت کے غاصبین نے پنجتن پاک کے گھر پر حملہ کیا ہے. اور واضح بات ہے اہل بیت علیہم السلام سے دشمنی یہ کفر کی واضح دلیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی ہے، اور مطاعن کا سلسلے کا اور مطاعن کے ابواب کا یہاں سے جو آغاز ہوتا ہے اور مطاعن کے دروازے اور فصول یہاں سے جو کھلتے ہیں وہ تو بے شمار ہیں اس مسئلے سے. تو اسی سلسلے میں محترم ناظرین، آج 2 مزید واسطے جماعت مخالفین کے کتب سے پیش کریں گے. جماعت مخالفین کے ایک بہت ہی بڑے اور محقق ادیب ہیں، مؤرخ ہیں اور اخباری ہیں اور علامہ ہیں، جن کا تاریخ میں نظیر و مثال کم ملتا ہے. ان کا نام ہے ابن عبد ربہ الاندلسی. ابن عبد ربہ الاندلسی صاحب کتاب العقد الفرید، نہایت ہی بلند درجے کے ادیب، عصر عباسی میں رہتے تھے
لیکن عصر عباسی میں وہ اندلس کے رہنے والے تھے، اور اندلس ہمیشہ بنی امیہ کا گڑھ رہا ہے، اور وہاں پہ تشیع کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ان کی بہت ساری کتابیں اور تصنیفات ہیں، لیکن ان کتابوں میں ان کی کتاب العقد الفرید، کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کا اصل نام العقد، مصنف نے خود العقد رکھا تھا، لیکن بعد میں نساخ نے اس میں الفرید کا لفظ اضافہ کیا، اور یہ ایک بہت ہی وسیع انسائکلوپیڈیا ہے، 26 27 28 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے العقد الفرید، جو مکتبۃ المعارف ریاض میں چھپی ہے، اور یہ اس کا جزء خامس ہے، چاپ دارالکتب العلمیہ سنہ 1983 میں۔ ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 13 میں الذین تخلفوا عن بیعت ابی بکر، بیعت ابی بکر سے جو لوگ پیچھے ہٹیں، اس پہ وہ گفتگو کرتے ہیں، اور اس میں وہ واقعہ پیش نقل کرتے ہیں جس میں حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے گھر پر خلیفہ غاصب نے حملہ کیا ہے اور آگ لے کے آئے، اور جیسے ہم نے صحیح سند کے ساتھ آپ کو پہلے سے دکھا دیا تھا، کتاب ہے انصاب الاشراف میں کہ وہاں پہ عمر آگ لے کے آئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس یہاں پہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ لیکن سب سے پہلے ہم اس کتاب کے مصنف کے متعلق کچھ معلومات آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ احمد ابن عبد ربہ الاندلسی کون تھا۔ اصل میں اس کا تعلق خود بنی امیہ سے ہے، یہ خود اموی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ان کے موالی میں سے ہے اور اموی کہلاتا ہے، اور یہ غیر شیعی تھا، اور یہ نہایت ہی کٹر، نہایت ہی متعصب اموی آدمی تھا، یہاں تک کہ اس کا ایک ارجوزہ ہے، اس کے ایک قصیدہ ہے جس میں اس نے تاریخ میں ارجوزہ لکھا ہے، اور وہاں پر اس نے خلفاء کے نام لیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور خلفاء پہ درود و سلام و صلوات بھیجا ہے، پہلا خلیفہ ابو بکر، دوسرا خلیفہ عمر، تیسرا خلیفہ عثمان، اس کے بعد چوتھا خلیفہ سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ السلام کا نام اس نے لینا گوارا نہیں کیا، چوتھا خلیفہ اس نے لکھا معاویہ، اس پہ سلام و درود، اور اس کے بعد یزید۔ یہ کافی اس کی ناسبیت مشہور ہے ابن عبد ربہ کی۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے تاریخ علماء اندلس لابن الفردی، متوفى سنہ 1013، یہ اس کتاب کا جزء اول ہے، اور اندلس آپ کی خدمت میں عرض کریں پرانے زمانے میں بہت بڑا گڑھ رہا ہے جماعت عمریہ کا، وہاں کے بہت بڑے شعراء، بہت بڑے ادباء، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے نحات وہاں سے گزرے ہیں، لیکن اللہ نے یہ چاہا کہ اندلس کے سرزمین کو ان کے وجود نجس سے پاک کیا جائے، اور الحمدللہ وہاں پہ واب و نواسب نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور بے وقوف یہ روتے ہیں کہ اندلس سے ختم ہو گیا، اسلام ختم ہو گیا، اسلام ختم ہوا اندلس سے، ٹھیک ہے؟ خامنئی روتا ہے، محمد اقبال روتا ہے اپنے اشعار میں کہ اندلس سے، خیر اقبال تو شیعہ بھی نہیں تھا، جماعت عمریہ کو رونا چاہیے، لیکن ہمارے نزدیک نواسب سے نصارہ بہتر ہے، بلا شک و بلا ریب۔ یہ کتاب تاریخ علماء اندلس ہے، جزء اول، اور اس طرح بہت سارے کتابیں لکھی گئی ہیں عربی زبان میں، بہت کتابیں مغرب عربی اور اندلس کے تاریخ پر، اور بالخصوص صرف اندلس کے تاریخ پر۔ اچھا، یہ کتاب دارالکتب المصری میں اور دارالکتب اللبنانی میں چھپی ہے۔ کب چھپی ہے؟ یہ جلد نمبر 3 ہے اس کتاب کا، اچھا سنہ 1989 میں چھپی ہے جناب۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 87، ابن عبد ربہ، احمد ابن محمد ابن عبد ربہ الشاعر، ابن حبیب ابن حدیر ابن فلان بلی مولا ہشام ابن عبد الرحمن ابن معاویہ من اہل قرطبہ یکنى ابا عمر، اس کا کنیہ بھی ابو عمر ہے، یہ شیعہ بھی نہیں ہے بلکہ ناصبی ہے۔ اچھا، وهو شاعر الاندلس وادیبها، یہ اندلس کا سب سے بڑا شاعر اور ادیب تھا۔ كتب الناس عنه تصنیفه وشعرا، لوگوں نے اس کی تصانیف اور شعر ان سے نقل کیے ہیں، اس کا دیوان بھی ہے، اس کا دیوان بھی چھپا ہے، اور اس کی وفات ہے سنہ 382 کو، 382 ہجری کو اس کی وفات ہے۔ یہ کتاب سیر و اعلام النبلاء للذہبی الناصبی، جلد نمبر 15، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، کتاب چھپی ہے سنہ 1996 میں۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 283 میں ابن عبد ربہ
العلامہ الادیب الاخباری صاحب کتاب العقد، اور بعد میں کہتا ہیں وکان مؤثقا نبیلا بلیغا شاعرا، ثقہ بھی تھا، بہت ہی شریف، نبیل یعنی شریف، اور بہت ہی کیا تھا، شاعر اور بلیغ تھا. اور اس کی کتاب جو ہے اسی بات پہ دلالت کرتی ہے. کتاب العقد الفرید بہت اس کا سعی اطلاع تاریخ پر، عربی ادب پر بہت عجیب ہے. یہ کتاب نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب، نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب، تألیف الشیخ احمد بن محمد المقری التلمسانی، المجلد الثانی، چھاپ دار صادر 1968 میں، بیروت لبنان میں کتاب چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 511 اندلس کے قضات، اندلس کے قاضیوں کے متعلق، ججز کے متعلق. ان کے ججز میں ایک نام ہے ابو القاسم خلف ابن فتح ابن عبداللہ ابن جبیر، وہ ابو عبید القاسم ابن خلف الجبیری کے والد ہیں. اچھا، کہتے ہیں کہ یہ ابو عبید کہتے ہیں کہ قاضی منذر ابن سعید میرے والد میں ترتوشہ میں میرے والد کے پاس آئے. ترتوشہ میں ہمارا گھر تھا، کوئی محلہ ہوگا، کوئی شہر ہوگا اندلس میں. تو یہ ہمارے گھر آئے تھے قاضی صاحب ابن منذر ابن سعید. تو انہوں نے میرے والد صاحب کی کتابوں کو دیکھنا شروع کیا، کیونکہ علماء ججز کے گھر میں کتابیں ہوتی ہیں. تو اس نے ہمارا مہمان ہے، اس نے لائبریری میں کتابیں دیکھنا شروع کیا. فکان اذا تفرغ نظر فی کتب ابی، جب اس کو وقت ملتا میرے والد کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے. اچھا، فمر على يديه كتاب فيه ارجوزة ابن عبد ربه يذكر فيه الخلفاء. کہتا ہے اس کو ہاتھ لگی ایک دفعہ ایک کتاب کہ اس میں ارجوزہ لکھا ہے، شعر لکھا ہے. اس کا ابن عبد ربه کا شعر لکھا ہے، اور اس میں اس نے خلفاء کا ذکر کیا. ويجعل معاوية رابعهم ولم يذكر عليا عليه السلام فيهم. اس نے معاویہ کو رابع خلفاء، چوتھا خلیفہ ذکر کیا ہے، اور سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ السلام کو ذکر نہیں کیا. ثم وصل بذکر الخلفاء من بنی مروان الى عبد الرحمن بن محمد. پھر اس نے بقیہ خلفاء کا ذکر کیا، یزید وغیرہ وغیرہ، تا بنی مروان اور موجودہ خلیفے تک اس نے ذکر کیا. فلما رأى ذلك منذر غضب وصب ابن عبد ربه. جب ہمارے گھر میں یہ مہمان آئے تھے تو انہوں نے جب یہ دیکھا، ارجوزہ یہ دیکھا، شعر دیکھا، تو ان کو بڑا غصہ آیا اور اس نے گالی دیا. اس کو ابن عبد الربی کو، ابن عبد الربی وہ نہیں ہے لیکن ایسے غیاب میں اس کو گالی دیا. وَكَتَبَ فِي حَاشِيَةِ الْكِتَابِ، اور اس نے اس کتاب کے حاشیے میں لکھا ہے أَوَمَا عَلِيٌّ لَا بَرِحْتَ مُلَعَّنًا يَبْنَ الْخَبِيثَ عِنْدَكُمْ بِإِمَامِ. أَوَمَا عَلِيٌّ لَا بَرِحْتَ مُلَعَّنًا يَبْنَ الْخَبِيثَةِ عِنْدَكُمْ بِإِمَامِ. یا یہ خبیثہ عورت، زانیہ عورت کے بیٹے ابن عبد الربی کو اس نے گالی میں شعر لکھا. وہ ہمیشہ تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، تیرے پاس تمہارے نزدیک وہ امام نہیں ہے. رب الکساء وخیر آل محمد دان اللواء مقدم الاسلامی. وہ تو اصحاب کساء میں سے ہیں، وہ صاحب کساء بلکہ وہی ہیں، آل محمد علیہ السلام سے بہترین وہی ہیں. دان الولا، وہ صاحب ولا ہیں. مقدم الاسلام، اسلام میں سب سے آگے وہ ہیں، تم نے اس کا نام کیوں ذکر نہیں کیا خلفاء میں؟ اچھا. قال ابو عبید والابیات بخطه في حاشیة کتاب ابی الى الساعة. ابو عبید فرماتے ہیں کہ ابھی تک وہ شعر جو اس نے لکھا اسی ارجوزے کے ساتھ، اسی کے حاشیے میں میرے والد صاحب کے کتاب میں موجود ہے. اچھا، یہ کتاب الاعلام للزرکلی، خیر الدین الزرکلی کی کتاب الاعلام بہت معروف مشہور بایوگرافیز کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے. جزء اول چابدار العلم للملاین کتاب چھپی ہے 2002 میں. یہاں پر ابن عبد ربی، صفحہ نمبر 207 ہے، میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں. ابن عبد ربی، ٹھیک ہے، متوفى سنة، یہاں پہ 328 لکھا ہے، 328. اچھا. وله أرجوزة تاريخية ذكر فيها الخلفاء وجعل معاوية رابعهم ولم يذكر عليا عليه السلام. زرکلی نے بھی لکھا کہ یہ شخص ناصبی تھا، اس نے تاریخ کے موضوع پہ ایک شعر لکھا، معاویہ کو رابع خلفاء، چوتھا خلیفہ ذکر کیا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو ذکر نہیں کیا. اچھا، جب یہ پتہ چلا کہ العقد الفرید کا مصنف شیعہ نہیں ہے،
العقد الفرید کا مصنف نہایت ہی ایک عظیم ادیب، مؤرخ، ثقہ اور ناصبی ہے، جماعت عمریہ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو آئیے ملاحظہ کرتے ہیں، یہ کتاب العقد الفرید، یہ ہے جلد نمبر 5، کتاب چھپی سن 1983 میں، یہ ہے صفحہ نمبر 13۔ خلافت ابو بکر کے احوال و اخبار میں، الذین تخلفوا عن بیعت ابی بکر، جن لوگوں نے بیعت ابو بکر سے تخلف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ سند ذکر نہیں کرتے کیونکہ ان کا اسلوب اکثر اس کتاب عقد فرید میں، کیونکہ یہ ادیب تھے، انہوں نے ادباء کے منہج پہ لکھا ہے اور یہ محدثین کے منہج پہ نہیں لکھا، انہوں نے سند ذکر نہیں کیا، لیکن اس کا فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم نے یہی واقعہ صحیح اسانید کے ساتھ دوسرے کتب سے ہم نے دکھا دیا ہے، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید صحیح اسانید کے ساتھ یہ واقعہ آئے گا۔ ہم نے ابھی تک جتنے اسانید آپ کو دکھائے، کتابیں دکھائی، اس میں اسانید ہیں، اور آگے بھی دکھائیں گے، وہ بھی اسانید کے ساتھ ہوں گے۔ اگر دیکھیں میرے محترم ناظرین، اب یہ حدیث جنہوں نے عملہ کیا اہل بیت علیہ السلام کے گھر پر، اتنے زیادہ اس کے مصادر ہیں کہ یہ متواتر ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اگر یہ منفرد ہوتا، یہ حدیث ابن عبد الربی کا کتاب میں ہوتا، دوسری کتابوں میں نہ ہوتا، تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھئی یہ حدیث کیا ہے، یہ روایت اس کی ابن عبد الربی نے اس کا سند ذکر نہیں کیا۔ لیکن قضیہ کیا ہے، جب مصادر جب زیادہ ہیں تو یہ حدیث تواتر کے حد کو پار کر گیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے اگلے پروگرام میں جب ہم بات کریں گے تو اس کے حدیث کے متواتر ہونے پہ ہم استدلال کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، جن لوگوں نے ابو بکر کے ساتھ بیعت نہیں کیا، علی والعباس والزبیر وسعد بن عبادہ، علی علیہ السلام، عباس، زبیر اور سعد بن عبادہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابو بکر کے ساتھ بیعت نہیں کیا۔ فَأَمَّا عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَالزُّبَيْرُ فَقَعَدُوا فِي بَيْتِ فاطمہ، جہاں تک امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا تعلق ہے اور عباس اور زبیر کا، تو یہ لوگ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں جا کر بیٹھ گئے۔ حتی بعث الیہم ابو بکر عمر بن الخطاب لیخرجوا من بیت فاطمہ سلام اللہ علیہ، تو ابو بکر کو یہ کرنا پڑا کہ اس نے عمر بن الخطاب کو بھیجا ہے تاکہ یہ لوگ نکل جائیں، باہر آ جائیں، خارج ہو جائیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر سے۔ وقال له ان ابوا فقاتلهم، ابو بکر نے ان سے کہا کہ اگر یہ انکار کریں تو ان سے جنگ کرنا۔ تو عمر، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ لشکر لے کے آیا، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ عمر کو ابو بکر نے لشکر کے ساتھ، جنگجوؤں کے ساتھ بھیجا ہے، کیا اور بولا ہے کہ ان کو قتل کرو، ختم، اگر نہیں آتے بیعت کرنے ان کو قتل کرو۔ فأخبل بقبس من نار على ان يضرم عليهم الدار، تو ابن خطاب کیا چیز لے کے آیا؟ قبس من نار، آتش کا شعلہ اس کے ہاتھ میں تھا، اس کے ہاتھ میں ٹورچ ہے، ٹورچ سمجھتے ہیں نا، جو اولمپکس میں لوگ جاتے ہیں نا، اولمپکس کا ٹورچ ہوتا ہے، اس کو جلاتے ہیں، اس طرح وہ ایک آگ ساتھ لے کے آتا۔ پرانے زمانے میں وہ تو نہیں ہوتا تھا ماچس، آگ ساتھ لے کے آیا، ٹھیک ہے نا، لکڑ وغیرہ لایا ہے اس نے کہ میں اس گھر کو جلا دوں گا۔ تو ابو بکر، عمر نے کیا کیا ہے؟ عمر وہاں آیا ہے قبس من نار، آتش کا شعلہ ساتھ لے کے آیا، ان یضرم علیہم الدار، تاکہ ان پر، ان کے گھر کو، امیر المؤمنین علیہ السلام اور عباس اور زبیر، اور وہاں پہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، الحسن والحسین علیہم السلام، حضرت زینب سلام اللہ علیہم اجمعین وہاں پہ ہیں، گھر کو ان پر شعلہ ور کیا جائے، جلایا جائے، ان یضرم علیہم الدار، تاکہ ان پر گھر کو جلایا جائے۔ کس گھر، کون سے گھر کو جلایا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو ان کے اہل بیت پہ جلایا جائے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ یہ لوگ بیعت نہیں کرتے ابو بکر کے ساتھ، تو لعنت ہے ابو بکر کی خلافت پر۔ اگر ابو بکر کی خلافت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی خلافت کو شرعی نہیں سمجھتے، تو یہ تو واضح بات ہے کہ خلافت ہی کفر ہے۔ اگر یہ خلافت شرعی ہوتی تو سب سے پہلے اہل بیت علیہم السلام اس کے پرچار کرتے، اس کے سپورٹر ہوتے۔ واضح ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین، یہ جو ادعا کرتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت اجماع سے سب صحابہ نے بیعت کی ہے، سب صحابہ نے بیعت کیا، یہ خلافت اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے نزدیک یہ ایک باطل امر ہے،
اور یہ اس کے مخالف ہیں. اور یہ نہ صرف ابو بکر کی خلافت پہ اجماع نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں نے زبردستی آگ لے کر لوگوں کے گھروں کو جلانے کی دھمکی دیتے ہوئے، بلکہ میں دکھاؤں گا پھر انہوں نے حملہ بھی کیا تھا، وہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ کہ انہوں نے حملہ بھی کیا تھا گھر کو، وہ دکھا دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. جلایا تھا ان لوگوں نے. تو ان کی خلافت کتنی باطل ہے، ان کی خلافت کتنی باطل. جس خلافت کا مخالف امیر المؤمنین علیہ السلام، زبیر ہوں، عباس ہوں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہوں، تو واضح بات ہے کہ یہ خلافت باطل، یہ خلافت شرعی نہیں، یہ خلافت اللہ کی جانب سے نہیں، یہ خلافت ایک شیطانی ہے خلافت. اچھا، فلقیتہ فاطمہ فقالت، عمر کا سامنا کیا کس نے؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے. حضرت صدیقہ طاہرہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ام ابیہا نے عمر کا سامنا کیا ہے. فقالت یا ابن الخطاب اجعت لتحرق دارنا، اے خطاب کے بیٹے، اے خطاب کے فرزند، تو ادھر آیا ہے تاکہ یہ تیری حالت یہ شرم حیا اللہ رسول سے. لوگ آتے ہیں کسی کا کوئی فوت ہو جائے اس کے گھر والوں کو پرسا دیتے ہیں، تسلیت دیتے ہیں، تعزیت دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو یہ ان کے اپنی کتب میں موجود ہے کہ ابو عمر کے باپ نے اپنے سوتیلی ماں سے نکاح کیا. یہ لوگ محارم سے نکاح کرتے تھے، ان انجاز تھے یہ لوگ، یہ اپنے محارم سے زنا کرتے تھے. یہ لوگ شراب پیتے تھے، یہ لوگ خنزیر کھاتے تھے، یہ لوگ نجس کھاتے تھے، یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس وحشی گری سے، اس توحش سے نکالا ہے. تو کیا کرتے ہیں؟ یہ آگ لے کے آتے ہیں کہ ان کے گھر ہم جلائیں گے. تو بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا کیا تو اس لیے آیا ہے ہمارے گھر کو جلا دے؟ قال نعم، عمر نے کہا کہ جی ہاں میں اسی لیے آیا. او تدخلوا فيما دخلت فيه الام، اس وقت تک یہ لوگ آ کے بیعت نہ کریں جس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے، اس وقت تک میں گھر کو جلاتا رہوں. ٹھیک ہے نا؟ او کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ او کا کیا مطلب ہے؟ او کا مطلب ہے الی ان. فخرج علی حتی دخل علی ابی بکر فبایع. تو امیر المؤمنین علیہ السلام کہتے ہیں یہ آ گئے اور انہوں نے ابو بکر کے ساتھ بیعت کیا. اچھا، یہاں پہ لازمی بات ہے، کٹنگ بہت ہے، تفصیلات یہاں سے حذف ہے. وہاں پہ کیا ہوا، پھر کیا واقعہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے وہ ابو بکر سے بیعت کیا. بہرحال ہمارے نزدیک جو چیز حجت ہے کہ یہ لوگ آگ لے کر آئے تھے، حملہ انہوں نے کیا ہے. فقال له ابو بکر اکرہت امارتی، ابو بکر نے ان سے کہا کہ کیا آپ کو میری کراہت، میری خلافت پسند نہیں ہے، میرے خلافت کے آپ مخالف ہیں، اسی لیے آپ نے بیعت نہیں کیا. فقال لا ولكني آليت أن لا أرتدي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أحفظ القرآن فعليه حبست نفسي. انہوں نے کہا کہ جی نہیں، میں نے قسم لیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں ردا نہ پہنوں. ردا بولتے ہیں اس کپڑے کو جو کندھے پہ ڈالتے ہیں، جب تک کہ میں قرآن کو جمع نہ کروں یا حفظ نہ کروں، تو اس لیے میں رکا ہوا تھا. اچھا، یہاں پہ یہ روایت ختم ہو جاتی ہے. اوکے، یہاں پہ یہ روایت ختم ہو جاتی ہے. لیکن واضح بات ہے کہ یہ جو آخری حصہ یہ منگرت ہے، کیونکہ اگر واقعا امیر المؤمنین علیہ السلام صرف اسی لیے کہ وہ قرآن کو جمع کر رہے ہیں، اسی لیے ابو بکر کے پاس نہیں آئے بیعت کرنے کے لیے، تو آپ نے خود صدر میں کہا کہ جن لوگوں نے ابو بکر کی خلافت سے جن لوگوں نے ایک اعراض کیا تھا، علی علیہ السلام، عباس ہیں، زبیر ہیں، سعد بن عبادہ ہیں، یہ لوگ ہیں. اور یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے تھے اور عمر وہاں پہ آگ لے کے آئے تھے. تو بہت آسان تھا آگ لینے، اور ابو بکر نے کہا تھا کہ اگر یہ بیعت نہیں کر رہے تو ان کے ساتھ لڑائی کرو. ٹھیک ہے نا؟ ابو بکر کو بخوبی پتا تھا کہ یہ میرے خلافت کو نہیں مانتے، میرے ساتھ بیعت نہیں کرنا چاہتے، اور اسی لیے کہا کہ تم جا کے اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو ان کے ساتھ جنگ کرو، اور آگ لے کے آئے عمر. تو واضح بات ہے کہ یہ بیوقوف نہیں تھے. وہ کوئی شخص قرآن حفظ کر رہا ہے، اس سے قسم کہا ہے کہ میں قرآن کے حفظ کی وجہ سے میں باہر نہیں نکل رہا.
اور پھر اس کے گھر جلانے پر تل جائے نا، اپنی بدنامی کرائیں. لازمی بات ہے. یہ لوگ اس لیے آگ لے کے آئے ہیں، یہ لوگ اس لیے آگ لے کے آئے ہیں. اور وہاں عمر ابو بکر نے اس لیے ان کے ساتھ لشکر دے کے بھیجا کہ ان کے ساتھ جا کے قتال کرو اگر وہ بیعت نہیں کرتے، کیونکہ ابو بکر کو بخوبی پتہ ہے کہ یہ میرے خلاف منصوبہ بنا رہے ہیں. یہاں پہ جو اپوزیشن کا جو سینٹر ہے، اس پہ اختلاف کا جو بالکل مرکز ہے میری خلافت کا، وہ کہاں پر ہے؟ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام فاطمۃ الزہرا پنجتن پاک کا گھر ہے. اگلے صفحے میں دیکھنے کے لائق ایک اور بھی روایت نقل کرتا ہے، وہ اسی موضوع سے مرتبط ہے، وہ سعد بن عبادہ کے متعلق ہے. اچھا، اگلے صفحے پر صفحہ نمبر 14 میں وَأَمَّا سَعْدُ بْنُ عِبَادَةَ فَإِنَّهُ رَحَلَ إِلَى الشام. اب جہاں تک سعد بن عبادہ کا تعلق ہے تو وہ شام چلا گیا. ابو المنذر ہشام ابن الکلبی کہتے ہیں بعث عمر رجلا الى الشام فقال ادعه الى البيعه واحمل له بكل ما قدرت عليه. عمر نے ایک شخص کو بھیجا سعد بن عبادہ کے پیچھے شام، جاؤ اور اس سے بیعت لے لو، اور جس بھی طریقے سے، لالچ، زبردستی، کسی بھی طریقے سے تم سعد بن عبادہ سے بیعت لینے کی کوشش کرو. فَإِنْ أَبَى فَاسْتَعِنِ اللَّهَ عَلَيْهِ. اور اگر وہ پھر بھی بیعت نہ کرے تو اللہ پہ بھروسہ کرو اور اس کے خلاف تم کوئی قدم اٹھاؤ. فَاسْتَعِنِ اللَّهَ عَلَيْهِ، تو اللہ کی مدد سے اس کا کام ختم کرو. اس کا مطلب یہ ہے فَاسْتَعِنِ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ سے مدد لے کر اس پہ چڑھائی کرو، اس پہ حملہ کرو. فَقَدِمَ الرَّجُلُ الشام، یہ شخص شام پہنچ گیا. فَلَقِيَهُ بِحَوْرَانَ فِي حَائِطٍ، وہاں پہ ایک باغ میں، حوران کے علاقے میں اس نے سعد بن عبادہ کو ڈھونڈ لیا. فَدَعَاهُ إِلَى الْبَيْعَةِ، کہا کہ بیعت کرو. فَقَالَ لَا أُبَايِعُ قَرَشِيًّا أَبَدًا، سعد نے کہا کہ میں کسی بھی قریشی خلیفے سے بیعت نہیں کروں گا. قَالَ فَإِنِّي أُقَاتِلُكَ قَالَ وَإِنْ قَاتَلْتَنِي، اس شخص نے کہا اگر بیعت نہیں کرتا تو میں آپ سے تلوار نکال کے تجھ پہ حملہ کروں گا. سعد نے کہا حملہ کرو. قال افخارج انت مما دخلت فيه الامه، اس نے کہا کہ سعد سے کہا کہ کیا تو اس بات میں جس پہ پوری امت کا اجماع ہے، تو اس سے تیرا خروج ہے، تو اس کو نہیں مانتا. قال اما من البيعه فانا خارج، اس نے سعد نے کہا کہ بیعت کی بات جہاں تک ہے میں نہیں مانتا، میں بیعت نہیں کروں گا. فرماه بسهم فقتله، اور اس کو اس نے تیر سے مارا اور اس کو قتل کیا. دوسرے روایت میں ہے کہ میمون ابن مہران عن ابیہ رمی سعد بن عبادہ فی حمام بالشام فقتل، کہ اس حمام میں اس کو تیر سے مارا، ان لوگوں نے قتل کیا، اس کو اساسینیٹ کیا. بلے ابن سیرین کہتے ہیں رمی سعد بن عبادہ بسهم فوجد دفینا فی جسده فمات، اور ابن سیرین کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ کو تیر، اس کا جنازہ ملا، وہ اس کو تیر لگی، وہ مر گیا، اس کا ملا ہے. تو ان لوگوں نے مشہور کرایا تھا کہ اس کو جن نے مارا، جن نے اس کو تیر سے مارا سعد بن عبادہ کو. اچھا، یہ آپ نے دیکھا میرے محترم ناظرین. یہ اچھا، اب ایک اور سند کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور یہ سند صحیح ہے، متصل ہے، سند بھی ہے، متصل بھی ہے، صحیح بھی ہے. اور وہ کتاب ابن ابی الحدید سے ہے، شرح نہج البلاغہ، اور وہ جماعت عمریہ کے معروف و مشہور اور ثقہ شیخ حدیث ابو بکر جوہری سے نقل کرتے ہیں. ابو بکر جوہری کے کتاب السقیفہ والفلک، یہ کتاب شرح نہج البلاغہ میرے محترم ناظرین، یہ جلد نمبر ہے 1، شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید المعتزلی، جلد نمبر 1، کتاب چھپی سنہ 2007 میں. الأمیرہ شام میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر ہے 255، 255 ٹھیک ہے نا. یہاں پہ یہ روایت ہے قال ابو بکر احمد بن عبد العزیز واخبرنا ابو زید عمر بن شبہ قال حدثنا ابراہیم بن المنذر عن ابن وهب عن ابن ابی لہیعہ عن ابی الاسود. یہ سند ہے بھائی. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم ابن ابی الحدید کے متعلق بات کرتے ہیں، پھر اس سند کے افراد کے متعلق. میرے محترم ناظرین، جہاں تک ابن ابی الحدید کا تعلق ہے
تو ابن ابی الحدید کوئی شیعہ نہیں ہے، بلکہ وہ جماعت عمریہ سے تعلق رکھتا ہے، وہ شافعی مذہب پہ تھا، اور وہ عقیدے میں معتزلی تھا اور فقہ میں شافعی تھا۔ لہذا فرمائیے یہ کتاب قلائد الجمان فی فرائد الشعراء هذا الزمان، تالیف ابو البرکات ابن شعار الموصلی، متوفى سنة 654، یہ جلد نمبر 3 ہے، کتاب دار الکتب العلمیہ بیروت میں چھپی ہے، اور اس کی سال طباعت ہے 2005۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں ابن ابی الحدید کے ترجمے پر، صفحہ نمبر 169 پہ۔ ابن ابی الحدید المعتزلی، عبد الحمید ابن ہبت اللہ ابن محمد ابن الحسین ابن ابی الحدید المعتزلی۔ اخبرنی انہو، کہتے ہیں اس کی ولادت ہے سنہ، کس سنے کو؟ سنہ 86 و 500، سنہ 586 کو۔ واشتغل بالفقہ الامام الشافعی، دیکھنا یہ جو ہے فقہ شافعی کا ماننے والا تھا، اور اس نے فقہ امام شافعی کی اس نے تعلیم حاصل کیا۔ وکان ابوہ یتقلد قضاء المدائن، اور اس کے والد صاحب مدائن میں قاضی تھے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ آپ نے دیکھا یہ آدمی کیا ہے؟ آدمی ہے شافعی۔ یہ کتاب وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان، تالیف ابن خلکان، چھاپ دار الصادر، کتاب چھپی ہے دار الصادر میں، یہاں پہ المجلد السابع۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 342 میں، یہاں پر بھی عز الدین ابن ابی الحدید کے متعلق یہاں پہ کہتے ہیں واشتغل بالفقہ الامام الشافعی، امام شافعی کے فقہ میں یہ عالم دین تھے۔ کتاب فوات الوفیات، تالیف محمد ابن شاکر الکتبی، متوفى سنہ 764، جلد نمبر 2، چھاپ دار صادر۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 259 میں عز الدین ابن ابی الحدید، عز الدین المدائنی المعتزلی الفقیہ، یہ معتزلی بھی تھا لیکن فقہ میں یہ مجتہد تھا، فقہ شافعی کا عالم تھا۔ وشرح نہج البلاغۃ فی 20 مجلد، اس نے نہج البلاغہ کی 20 جلدوں میں شرح کیا۔ اور اسی طرح شیخ عبد الرشید رضا، شیخ رشید رضا اپنے ایک مجلد، اپنے میگزین المنار میں مجلد الرابع عشر، یہاں پر بھی المطبوعات الجدیدہ شرح نہج البلاغہ للشیخ عز الدین ابی حامد عبد الحمید الشہیر بابن ابی الحدید، اس میں کہتے ہیں کہ والمصنف من صفحہ نمبر 800 کیا ہے؟ 869 ہے۔ والمصنف من المعتزلة وهم متفقون على أن بيعة أبي بكر شرعية صحيحة وكذا بيعة سائر الخلفاء الأربعة واختلفوا في التفضيل۔ مصنف معتزلہ میں سے، اور معتزلہ اس کا سب کا اجماع ہے کہ ابو بکر کی بیعت شرعی اور صحیح ہے، اسی طرح بقیہ خلفاء اربعہ کی بیعت بھی صحیح ہے، لیکن تفضیل میں آپس میں ان کا اختلاف ہے کہ افضل کون ہے خلفاء میں۔ اور خود ابن ابی الحدید اپنے شرح نہج البلاغہ کے آغاز میں، یہ ان کا شرح ہے، شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید، جلد نمبر 1، یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ القول فيما ذهب الیہ اصحابنا المعتزلہ، کہ معتزلہ کے اصحاب، ہمارے علماء معتزلہ کیا کہتے ہیں، بلکہ اس جلد میں بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جو میرے پاس مطبوع پڑی ہے، اس میں بھی یہ بات اچھا بھی مجھے نہیں مل رہا اس کتاب میں، لیکن میں نے دوسرے کتاب میں مارک کیا ہوا وہ تو بات ہے۔ القول فيما ذهب الیہ اصحابنا المعتزلہ اتفق شیوخنا کافہ، فرماتے ہیں کہ سب ہمارے مشائخ کا اجماع ہے رحمہم اللہ، المتقدمون منهم والمتأخرون، سب معتزلہ کا، اصحابنا المعتزلہ فی الامامہ، ہم معتزلہ کا عقیدہ امامت کے مسئلے پر ہمارے سب علماء کا اتفاق ہے، چاہے پرانے علماء ہوں چاہے نئے، چاہے بصرے کے ہوں چاہے بغداد کے، علی ان بیعت ابی بکر بیعت صحیحۃ شرعیہ، کہ ابو بکر کی بیعت صحیح شرعی بیعت ہے، وانہا لم تکن عن نص، لیکن اس منصوص نہیں تھا، وانما کانت بالاختیار، اور بیعت کس سے تھا؟ ابو بکر کی بیعت اختیار سے تھا۔ اچھا، یہ کتاب منہاج السنت النبویہ لابن تیمیہ الحرانی، الجزء الاول سنہ 1986 میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 70 میں فرماتے ہیں ابن تیمیہ وَلَيْسَ فِي الْمُعْتَزِلَةِ مَنْ يَطْعَنُ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ بل هم متفقون على تثبيت خلافة الثلاثة،
معتزلہ کا کوئی آدمی، کوئی عالم نہیں ہے جو ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت میں کسی قسم کا شک کرتا ہو یا طعن کرتا ہو، بلکہ وہ سب ابو بکر عمر کی خلافت کو ثابت کرتے ہیں۔ مجموعۃ الفتاوی میں بھی ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے مجموعۃ الفتاوی لابن تیمیہ الحرانی، الجزء الثالث عشر، کتاب چھپی ہے سنہ 2005 میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 192 میں فرماتے ہیں فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سلام اللہ علی امیر المؤمنین۔ ابو معتزلہ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت کا انکار کرے۔ اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین کہ عبد الحمید ابن ابی الحدید المعتزلی کیا ہے، وہ شیعہ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ابو بکر جوہری کے متعلق۔ میرے محترم ناظرین، یہ ارشاد القاضی والدانی ہے۔ میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ ابو بکر جوہری جو ہے یہ حافظ ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی کا شیخ ہے، اور اس نے اس سے روایات نقل کیا طبرانی نے۔ یہ کتاب کون سی ہے بھائی؟ یہ کتاب ہے المعجم الکبیر للطبرانی، کتاب ہے المعجم الکبیر للطبرانی، کتاب چھپی ہے نمبر 1 چاپ دار احیاء تراث، سنہ 2009 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 189، حدیث نمبر ہے 653۔ حدثنا احمد بن عبد العزیز الجوہری حدثنا عمر بن شبہ، ٹھیک ہے نا، سند وہی ہے، دو سلسلے تک وہی ہے۔ جو شرح ابن عبد الحدید کیا وہ یہی جوہری صاحب کی کتاب ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک اور چیز آپ کو دکھاؤں، ابن ابی الحدید ایک اور مزے کی بات کہتا ہے اپنی کتاب میں، وہ آئے گا بھی، ابھی آئے گا وہ۔ اچھا، یہ ارشاد القاضی والدانی الی تراجم شیوخ الطبرانی، ابو القاسم احمد ابن طبرانی کے مشائخ کے کتاب کے مشائخ کی زندگی پر کتاب ہے یہ۔ اچھا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ کتاب تالیف ابو الطیب نائف ابن صلاح ابن علی المنصوری، کتاب چھپی دارالکیل میں، اور یہ امارات المتحدہ العربیہ الشارقہ میں شارجہ میں چھپی ہے سنہ 2006 میں، ٹھیک ہے۔ اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں، صفحہ نمبر ہے 167، یہ 167 ہے میرے بھائیو، ملاحظہ فرمائیے۔ یہاں پہ احمد ابن محمد ابن عبد العزیز ابن جعد الجوہری الوشا، اس کا نام جوہری بھی ہے، وشا بھی ان کا لقب ہے، البغدادی البصری۔ یہ ابو بکر ابن ابی شیبہ کا شاگرد ہے، دوسروں کے ساتھ ابو بکر ابن ابی شیبہ کا بھی شاگرد ہے۔ وعنہ ابو القاسم الطبرانی فی المعجمین، ابو قاسم طبرانی معجم کبیر اور معجم اوسط میں اس سے حدیث نقل کیا، اور اس کی توثیق ملاحظہ فرمائیے۔ قال حمزہ عن الدارقطنی، دارقطنی صاحب نے فرمایا لیس به باس، اس میں کسی قسم کا اشکال نہیں ہے، اس کی حدیث صحیح ہے۔ وقاص السلمی عنہ لا باس به، سلمی نے بھی کہا اس میں کوئی کسی قسم کا اشکال ضعف نہیں ہے۔ وقال الذهبی الشیخ الثقة العالم، ذہبی نے جوہری صاحب کو کہا کہ یہ علم حدیث کا شیخ ہے، مانا وہ استاد ہے اور ثقہ ہے اور عالم ہے۔ یہ کتاب سیر و اعلام النبلاء للذہبی الناصبی، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، ملاحظہ فرمائیے۔ میں ایک منٹ میں، سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 14، چاپ الرسالہ، کتاب چھپی ہے سن 1996 میں، ملاحظہ فرمائیے۔ یہاں پر الوشا، صفحہ نمبر 148، الشیخ الثقہ العالم ابو بکر احمد بن محمد بن عبد العزیز بن الجعد الوشا البغدادی۔ یہ یہاں پر بھی نقل کرتے ہیں کہ قال الدارقطنی لا بأس به، ان کی وفات کب ہے؟ بلی سنہ 311 301، بلکہ 301 ہے، سنہ 301 میں 90 سال کی عمر میں ان کی وفات ہے، یہاں پہ لکھتے ہیں۔ اسی طرح ملاحظہ فرمائیے تاریخ مدینہ السلام، یعنی تاریخ بغداد، تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی جلد نمبر 6، چاپ دارالغرب الاسلامی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 211 میں ابو بکر وشا کے متعلق، ابو بکر جوہری کے متعلق، احمد ابن محمد ابن عبد العزیز بن الجعد ابو بکر الوشا، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس نے ابن ابی شیبہ سے نقل کی ہے، اور دارقطنی فرماتے ہیں کہ ابن ابی الحدید اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں
فرماتے ہیں جب فدق کے متعلق گفتگو ہوتی ہے کہتے ہیں ہم اس مسئلے پر کبھی کسی جماعت شیعہ سے کوئی حدیث نقل نہیں کریں گے، اور یہاں اس مسئلے پر سب سے جو ثقہ عالم دین ہے اور سب سے جس کی تحقیق زیادہ ہے اس سے نقل کریں گے، اور وہ کون ہے؟ ابو بکر جوہری و شاہ۔ ملاحظہ فرمائی شرح نہج البلاغہ الجزء سادس عشر، چاپ مصر، کتاب چھپی ہے سنہ 1967 میں، یہاں پر صفحہ نمبر 209 میں وَعْلَمْ أَنْ ذِكْرُ مَا وَرَدَ مِنَ السِّيَرِ وَالْأَخْبَارِ فِي أَمْرِ فدق کے معاملے میں جو اخبار احادیث وارد ہیں، فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّا نَتَكَلَّمُ فِي شَرْحِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ بِثَلَاثَةِ فُصُول، کہتے ہیں ہم 3 مرحلے پہ بات کریں گے۔ الفصل الاول فيما ورد من الاخبار والسير المنقوله من افواه اهل الحديث وكتبهم لا من كتب الشيعة ورجالهم۔ پہلی بات یہ ہے کہ فدق کے متعلق ہم جتنی روایات لائیں گے یہ سب کے سب روایات کن سے ہوگی؟ شیعہ کتب سے نہیں ہوگی، اہل حدیث کے کتب سے ہوگی، اہل روایت و اہل حدیث کے کتب سے۔ لأننا مشترطون على انفسنا ان لا نحفل بذلك، اور کیونکہ ہم نے شرط لگایا کہ ہم شیعہ سے کوئی حدیث نقل نہ کریں۔ اچھا، وجميع ما نريده في هذا الفصل من كتاب ابي بكر احمد بن عبد العزيز الجوهري في السقيفة وفدك، اور جتنا ہم لائیں گے اس کتاب میں نقل کریں گے، کس کتاب سے لائیں گے؟ کتاب ابو بکر جوہری، ان کی کتاب سقیفہ اور فدق، اس سے نقل کریں گے۔ وابو بکر الجوہری هذا عالم محدث كثير الادب، ابو بکر جوہری جو ہے یہ عالم ہے، محدث ہے اور کثیر الادب ہے، ادب میں، علوم ادب میں بہت آگے۔ ثقۃ ورع، ثقہ بھی ہے، متقی بھی ہے۔ اثنى عليه المحدثون ورووا عنه مصنفاته، محدثون نے اس پہ ثنا کیا اور اس کی احادیث کو محدثین نے نقل کیا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو کیا پتہ چلا؟ ابن ابی الحدید المعتزلی غیر شیعہ، اس نے کس سے نقل کیا؟ ابو بکر جوہری سے نقل کیا جو غیر شیعہ۔ ٹھیک ہے نا؟ صحیح نقل عرض کر رہا ہے نا بھائی؟ کتاب کون سی ہے؟ کتاب ہے شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید المعتزلی، چاپ الامیرہ، یہاں پہ صفحہ نمبر 255 ہے۔ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر، قال ابو بکر احمد بن عبد العزیز واخبرنا ابو زید عمر بن شبہ، اس نے کہا کہ ہمیں حدیث کی ہے ابن شبہ النمیری نے۔ ابن شبہ النمیری کون ہے بھائی؟ ابن شبہ النمیری، ملاحظہ فرمائیے کتاب موسوعۃ، یہ ابن شبہ النمیری کافی معروف ہے، اس کی تاریخ مدینہ منورہ ابن شبہ جو ہے نا یہ ثقہ آدمی ہے، یہ بہت بڑا محدث ہے، بخاری مسلم سے پہلے گزرا۔ اچھا، موسوعۃ اقوال ابو الحسن دارقطنی فی رجال الحدیث وعللہ، چاپ عالم الکتب، عمر ابن شبہ النمیری، صفحہ نمبر کون سا ہے؟ 482۔ ابو الحسن دارقطنی نے فرمایا عمر ابن شبہ ابو زید النمیری ثقتون، ثقہ ہے، ملاحظہ فرمایا دارقطنی، حافظ دارقطنی نے توثیق کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ عمر ابن شبہ، اور انہوں نے کن سے روایت کی ہے؟ انہوں نے روایت کی نہیں، ملاحظہ فرمائی، روایت کی ہے، یہ کتاب ہے شرح نہج البلاغہ، انہوں نے روایت کی ہے عمر ابن شبہ نے حدثنا ابراہیم ابن المنذر، اور انہوں نے ابن وہب سے۔ اچھا، ابراہیم ابن منذر کون ہے؟ یہ کتاب سیر اعلام النبلاء، جلد نمبر 10، چاپ الرسالہ، سن 1996 میں چھپی ہے۔ ابراہیم ابن المنذر، ابراہیم ابن المنذر من رجال البخاری والنسائی وابن ماجہ، حدث عنہ البخاری وابن ماجہ واخرج له الترمذی والنسائی بواسطہ، بخاری اس کا شاگرد تھا، نسائی اس کا، ابن ماجہ القزوینی اس کا شاگرد تھا، اور ترمذی اور نسائی ان کے شاگرد کے شاگرد تھے۔ اوکے، یہ وہ ہے۔ قال صالح جرزہ جزرہ صدوق، صالح نے کہا یہ آدمی صدوق ہے، ابن ابی حاتم نے بھی کہا صدوق ہے، صدوق ہے، اور یحییٰ ابن معین بھی اس کا شاگرد رہا۔ اچھا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب موسوعۃ اقوال الحافظ ابو الحسن دارقطنی فی رجال الحدیث وعللہ، جلد نمبر 1، چاپ عالم الکتب، صفحہ نمبر 48 ہے۔ ملاحظہ فرمائی ابراہیم ابن المنذر کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ ابراہیم ابن المنذر الحزامی قال السلمی سألت الدارقطنی عن ابراہیم ابن المنذر الحزامی فقال ثقتون، حافظ دارقطنی نے بھی اس کی توثیق کی ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟
اسی طرح حافظ ابن حجر کتاب تقریب التہذیب میں، یہ تقریب التہذیب ہے حافظ ابن حجر صاحب کی، چھاپ دار العاصمہ، یہاں پہ صفحہ نمبر 116، یہاں پہ ابراہیم ابن المنذر خا تا سین قاف، اس کے حدیث بخاری، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں، صدوقون صدوقون صدوقون، اور وہ کن سے روایت کرتے ہیں؟ وہ عبداللہ ابن وہب فہری سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن وہب فہری، صحیح ہے نا؟ یہ شرح نہج البلاغہ ہے، صفحہ نمبر 255۔ عمر ابن شبہ روایت کرتے ہیں ابراہیم ابن منذر سے، وہ ابن وہب سے، وہ ابن لہیعہ سے۔ اچھا، ابن وہب کون ہے بھائی؟ عبداللہ ابن وہب فہری من رجال مسلم، سیر اعلام النبلاء، چاپ الرسالہ، کتاب یہ جلد نمبر 9، کتاب 1996 میں چھپی ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ عبداللہ ابن وہب عین، عین، نہ صرف مسلم، بخاری مسلم سب کے رجال میں سے عبداللہ ابن وہب فہری عین، بخاری مسلم کتب اربعہ سب نے ان سے حدیث نقل کیا۔ شیخ الامام شیخ الاسلام، یہ ان کا امام ہے اور شیخ الاسلام ہے، یعنی اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم۔ مولدہ سنہ 25 و100، اس کی ولادت ہے سنہ 125 کو، سنہ 125 کو اس کی ولادت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے زیادہ اس کی توثیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے متعلق فرماتے ہیں ذہبی صاحب، وَكَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ الْعِلْمِ وَمِنْ كُنُوزِ الْعَمَلِ، علم و عمل کا ایک خزانہ تھا، علم و عمل کے خزانوں میں سے ایک خزانہ تھا۔ یہ صفحہ نمبر ہے 226۔ ابن ابو حاتم الرازی نے کہا صدوق صالح الحدیث، صدوق صالح الحدیث ہے۔ ابو حامد ابن عدی فی کتاب کامل ہی، ابن عدی اپنے کتاب کامل میں کہا وہ من الثقات لا اعلم له حدیثا منکرا، یہ ثقات میں سے اس کی کوئی حدیث منکر نہیں ہے، سب اس کے احادیث مقبول ہے۔ اذا حدث عنہ ثقہ، اگر اس سے کوئی ثقہ نقل کرے، یہاں پہ تو سب ثقہ ہیں، ما نحن فی میں سب ثقہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ابن عدی کے فتوے سے اس سے مزید آگے جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ ابن وہب کی حدیث صحیح سند کے ساتھ ابن وہب سے ثابت ہو گئی ہے، تو اس سے آگے اس کی حدیث سب سے صحیح ہے۔ احمد ابن حنبل نے کہا ما اصح حدیثہ واثبتہ، یہ صیغہ تعجب ہے کہ کتنا اس کے احادیث کتنے صحیح ہیں، کیا کتنا صحیح ہے اس کے احادیث، اور کتنے اس کے احادیث ثابت ہیں، یہ صیغہ تعجب ہے۔ اچھا، یہ سب اس کے توثیقات ہیں نہایت ہی واضح الفاظ میں۔ حافظ ابن حجر میں تقریب التہذیب میں اس طرح توثیق کیا، چاپ دار العاصمہ، تقریب التہذیب، صفحہ نمبر 556۔ عبداللہ ابن وہب ابن مسلم القرشی مولاہم، عین، ثقۃ حافظ عابد، ثقہ بھی ہے، حافظ بھی، عابد بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ثقۃ حافظ عابد، عین بھی ہے، عین یعنی بخاری مسلم کے رجال میں، اس میں کسی قسم کا جرح ہے نہیں۔ ملاحظہ فرمائیے وہ کن سے نقل کرتے ہیں میرے محترم ناظرین؟ یہ کتاب ہے، کتاب شرح نہج البلاغہ، یہاں پر ابن وہب روایت کرتے ہیں ابن لہیعہ سے، ابن لہیعہ سے۔ ابن لہیعہ کون ہے؟ ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے سؤالات ابی داود السجستانی، بلی سؤالات ابو داود من احمد بن حنبل، کتاب چھپی ہے مکتبۃ العلوم والحکم مدینہ میں، سنہ 1994 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 246 میں روایت نمبر 256، سمعت احمد یقول، ابو داود سجستانی کہتا ہے کہ احمد بن حنبل اس طرح کہتے تھے، من کان بمصر یشبہ ابن لہیعہ فی ضبط الحدیث وکثرتہ واتقانہ، کیونکہ یہ مصر میں نازل تھا، مصر میں رہتا تھا ابن لہیعہ، عبداللہ ابن لہیعہ، یہ اس کی روایت مسلم میں بھی موجود ہے کہ یہ احمد کہتے تھے کہ مصر میں ابن لہیعہ جیسا عالم کہاں ہے، کہ اس کا وہ ضابط الحدیث ہے، کثیر الحدیث ہے، اور متقن الحدیث ہے، حدیث صحیح طرح سے نقل کرتا ہے،
دقت کے ساتھ غور کر کے نقل کرتا ہے، کثرت کے ساتھ نقل کرتا ہے، اور متقن اور صحیح حدیث نقل کرتا ہے۔ یہ کتاب سیر اعلام النبلاء، چھاپ الرسالہ، کتاب چھپی ہے جلد نمبر 8، کتاب چھپی ہے سن 1996 میں۔ یہاں پہ عبداللہ ابن لہیعہ صفحہ نمبر 11 میں دال تا قاف یعنی اس کے روایات ابو داود، ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہیں۔ یہاں پہ اس کی توثیقات موجود ہیں میرے محترم ناظرین۔ فرماتے ہیں وَكَانَ مِن بحور العلم، علم کا ایک سمندروں میں سے ایک سمندر تھا۔ احمد ابن حنبل فرماتے ہیں ما كان محدث مصر الا ابن لہیعہ، مصر کا عالم سوائے ابن لہیعہ کا اور کوئی نہیں ہے، مصر کا سب سے عالم وہی تھا۔ احمد ابن صالح کہتے ہیں کان ابن لہیعہ صحیح الکتاب طلابا للعلم، اس کے کتابیں سب صحیح ہیں اور حدیث کا وہ محقق ہے، طلابا للعلم، حدیث کا بڑا محقق، جمع کرنے والا۔ سفیان الثوری کہتے تھے عند ابی لہیعہ الاصول وعندنا الفروع، سفیان ثوری فرماتے تھے کہ ابن لہیعہ کے پاس اصول دین میں احادیث ہے، میرے پاس فروع دین میں احادیث ہے۔ اچھا، تقریب التہذیب میں حافظ ابن حجر، جاب دار العاصمہ، صفحہ نمبر 583 میں کہتے ہیں صدوق، مصر میں قاضی بھی تھے، صدوق بھی ہیں، عبداللہ ابن لہیعہ۔ اچھا، اور وہ کن سے نقل کرتے ہیں؟ وہ نقل کرتے ہیں ابو الاسود محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل، وہ مشہور ہیں یتیم عروہ کے نام سے، یتیم عروہ کے نام سے، اور وہ جو ہیں ان کی روایات مالک ابن انس سے، زہری وغیرہ سے، جماعت عمریہ کے کتب میں بہت ہیں، اور وہ ثقہ آدمی ہے، اس کی توثیق کی اتنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ کافی مشہور ہے۔ ملاحظہ فرمائیے پر کتاب شرح نہج البلاغہ صفحہ نمبر 255 قال ابو بکر، یہ صفحہ نمبر 255 ہے، ٹھیک ہے نا، صفحہ نمبر 255 قال ابو بکر احمد بن عبد العزيز واخبرنا ابو زید عمر بن شبہ قال حدثنا ابراہیم بن المنذر عن ابن وهب عن ابی لہیعہ عن ابی الاسود۔ ابو الاسود کون ہے؟ میں نے جیسے آپ خدمت میں عرض کیا، محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل، اس کو کہتے ہیں یتیم عروہ، عروہ ابن زبیر کا یہ ساتھی تھا، اس لیے اس کو یتیم عروہ کہتے ہیں، اور یہ اس کی روایت کافی مشہور ہے۔ اچھا، تو سند سب رجال ثقات، اور اس میں کسی قسم کی جرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، اور کہتے ہیں غضب رجال من المہاجرین فی بیعت ابی بکر بغیر مشورہ، مہاجرین کے بہت سارے مردوں نے، مہاجرین کے غضب رجال مردوں نے ابو بکر کی بیعت کی مخالفت کرتے ہوئے ان کو غصہ آیا کہ اس کے ساتھ کیوں بیعت کی گئی ہے۔ اب غضب رجال من المہاجرین، مہاجرین کے کچھ مردوں نے ابو بکر کے بیعت کے مسئلے پر کہ اس کے ساتھ بیعت ہوئی ہمارے مشورے کے بغیر، یہ ان کو غصہ آیا۔ وغضب علی والزبیر، اور علی علیہ السلام اور زبیر غضبناک تھے ابو بکر کے ساتھ کیوں بیعت ہوئی ہے۔ فدخل بیت فاطمہ علیہ السلام، تو یہ دونوں چلے گئے کہاں؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر، معہما السلاح، اسلحے کے ساتھ، یعنی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ابو بکر کی خلافت کیا ہے؟ غیر شرعی، اگر شرعی ہوتا تو امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے خلاف جنگ کی تیاری نہ کرتے۔ فجاء عمر فی عصابہ، عمر ایک لشکر کے ساتھ آیا، عصابہ بولتے ہیں گروہ کے ساتھ، عمر ایک گروہ کے ساتھ آیا، منہم اسید ابن حضیر وسلمہ ابن سلامہ ابن وقش وہما من بنی عبد الاشہل، ان کے ساتھ یہ لوگ بھی تھے، کون ہے بھائی؟ اسید ابن خضیر اور سلمہ ابن سلامہ بھی تھے، یہ لوگ، ان کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ بنی عبد الاشہل سے ہے۔ فصاحت فاطمہ علیہ السلام وناشدتہم، تو فاطمہ علیہ السلام نے چیخ ماری ہے، صاحت یعنی چیخ ماری، وناشدتہم اللہ، اور ان کو اللہ کی قسم دی ہے۔ لشکر لے کے آئے نہیں لوگ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پر، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے چیخی ہے اور ان کو اللہ کی قسم دی ہے کہ تم نہ آ جاؤ، ادھر سے واپس چلے جاؤ، ہمارے گھر پہ حملہ نہ کرو۔ اچھا، فأخذوا سیفی علی والزبیر فضربوا بهما الجدار حتى كسروهما، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے
پکڑ لیا ہے، اٹھا لیا ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے تلوار کو اور زبیر کے تلوار کو. تو پتہ یہ چلا کہ بی بی سلام اللہ علیہ نے جو قسم دی ہے اس کے باوجود یہ گھر کے اندر آئے. ٹھیک ہے نا، نتیجہ ہی نکلتا ہے ان کا کہ یہ لوگ گھر کے اندر گھس آئے. البتہ ان تفصیلات کو ہم نہیں مانتے، ان کے تفصیلات میں کافی کٹنگ ہے جماعت عمریہ کے روایات میں، تفصیلات ہمارے کتب میں موجود ہیں، لیکن ہم اصل واقعہ کو ثابت کر رہے ہیں. اصل واقعہ کیا کہ ان لوگوں نے حملہ کیا اہل بیت علیہ السلام پر. جو لوگ تفصیلات کو جاننا چاہتے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت پر میرے جو شیعہ کتب سے روایات ہیں، ایک دو ہفتے پہلے جو میں نے تقریر کی ہیں اس کو دیکھ لیں. اچھا، تو انہوں نے زبیر اور امیر المومنین علیہ السلام کو تلوار کو پکڑا، اس کو دیوار پہ مارا اور وہ تلواریں ٹوٹ گئی ہیں. اچھا، ثم اخرجها عمر يسوقهما حتى بايع، پھر عمر نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو کھینچ کے لے کے گیا ہے اس وقت تک کہ انہوں نے بیعت کیا. ثم قام ابو بکر فخطب الناس، اس وقت ابو بکر نے خطبہ دیا، واعتذر الیہم، ابو بکر نے معذرت کیا ان کے سامنے. قال ان بیعتی كانت فلتة وقى الله شرها، میرا بیعت جو تھا غلطی ہے، غلطی ہو گئی، بیعت ہوئی ہے مجھ سے کہ وہ کام جو بغیر احکام بغیر سوچے سمجھے کا ہو اور غلط ہو، خطا ہو اور اس میں ندامت ہو، اس کو فلتہ بولتے ہیں. اچھا، یہ بیعت جو ہے فلتہ ہے، اور فلتہ یعنی غلطی ہے، باعث ندامت ہے. وقى الله شرها، یہاں پہ بہت بڑا جنگ ہو سکتا تھا لیکن اللہ نے اس جنگ سے ہمیں بچا دیا، جنگ نہیں ہوئی ہے. وخشیت الفتنہ، مجھے ڈر تھا کہ یہاں پہ فتنہ ہوگی، جنگ ہوگی، خانہ جنگی ہوگی. وَأَيْمُ اللَّهِ مَا حَرَصْتُ عَلَيْهَا يَوْمًا قَطْ، اور اللہ کی قسم میں تو خلافت کو چاہتا بھی نہیں تھا، میں تو بڑا زائد آدمی ہوں، لوگوں نے مجھے بس تنگ کیا کہ خلافت قبول کرو. وَلَقَدْ قُلِّدْتُ عَمْرًا عَظِيمًا مَا لِي بِهِ طَاقَةٌ وَلَا يُدَانُ او وَلَا يَدَانُ، دونوں طرح سے اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ. میرے گردن پہ ڈالا گیا، قلت، میرے گردن پہ ڈالا گیا ایک بہت ہی بھاری ذمہ داری میرے گردن پہ ڈالا گیا. مالی بھی طاقہ، میں ذمہ داری کو نہیں نبھا سکتا، مجھ میں وہ طاقت نہیں ہے. ولا یدان، بلے یہ جو ذمہ داری ہے لا یدان، دین یدانو یعنی کسی کام کو اچھی طریقے سے اس کو بچا لانا، اس کو پرفارم کرنا. یہ ذمہ داری مجھ سے پرفارم نہیں ہوتی. ولا یدان، یعنی میرے پاس دو ہاتھ ہی نہیں اس کام کو چلانے کے لیے، میرے پاس دو ہاتھ نہیں اس کام کو چلانے کے لیے. وَلَوَدِدْتُ أَنَّ أَقْوَى النَّاسِ عَلَيْهِ مَكَانِهِ، میں چاہتا تھا کہ سب سے جو طاقتور آدمی ہے، سب سے جو لائق آدمی ہے اس خلیفہ بن جائے. وَجَعَلَ يَعْتَذِرُ عَلَيْهِمْ، اور اس نے شروع کیا وہاں پہ عذر کرنا. فَقَبِلَ الْمُهَاجِرُونَ عُذْرًا، مہاجرین نے کہا کہ چلے آپ کے عذر مقبول ہے. وقال علی والزبیر ما غضبنا الا فی المشورہ، علی علیہ السلام اور زبیر نے کہا کہ صرف ہمارا غصہ اس بات پر ہے کہ آپ نے ہم سے مشورہ نہیں کیا. وَإِنَّا لَنَرَىٰ أَبَا بَكْرٍ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَا، اور ہم جو ہے ابو بکر کو کیا سمجھتے ہیں؟ بہترین آدمی خلافت کے لیے. إِنَّهُ لَصَاحِبُ الْغَارِ، وہ غار میں تھے، ابو بکر جو ہے غار میں ساتھی رہ چکے ہیں. وَإِنَّا لَنَعْرِفُ لَهُ سِنَّهُ، اور ہم جانتے ہیں کہ بوڑھا بھی ہے، اس کی عمر بھی ہے. وَلَقَدْ أَمَّرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالصلاة بالناس وهو حی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو نماز کا حکم دیا ہے. اور وہ کیا تھا، پیغمبر زندہ تھے تو ان کو نماز کا حکم دیا. اچھا، تو یہ جو آخری جو فقرہ ہے نا، ہم اس کو نہیں مانتے اس طرح انداز میں. تو اگر واقعا امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر عمر کو خلافت کا اہل سمجھ رہے تھے تو سلاح کیوں لے کے گئے تھے؟ ویپنز کیوں، اسلحے کے ساتھ اپنے گھر کیوں گئے تھے؟ تو ان لوگوں کو کیوں، اگر وہ واقعا یہ لوگ امیر المؤمنین علیہ السلام کو، امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر کو خلافت کا اہل سمجھتے ہیں، تو عمر کیوں ان کے گھر میں لشکر لے کے آیا؟ ٹھیک ہے نا، اور زبردستی داخل ہوا ہے، تلوار پکڑ کے تلوار کو توڑا ہے. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے قسم دی ہے کہ ادھر نہ آ جاؤ، اس کے باوجود یہ داخل ہو گئے. تو لازمی بات ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ یہ جو آخری جو فقرے ہیں اس روایت کے، وہ تو ایک سیاسی لحاظ سے اس کو مکن لگانا ہے، لیکن اصل بات جو ہمارا جو مورد استشہاد ہے، جس کے لیے ہم نے روایت کو نقل کیا ہے،
اس کی تصحیح کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں واضح طور پر ہے کہ انہوں نے حملہ کیا ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ کیا. اور اس کے بعد والی جو روایت ہے وقال ابو بکر وقد روی باسناد آخر ذکرہ، اور ابو بکر جوہری نے، ابو بکر جوہری الوشاء، دوسری سند کے ساتھ اس نے نقل کیا ان ثابت بن قیس بن شماس كان مع الجماعة الذين حضروا مع عمر في بيت فاطمہ، کہ ثابت بن قیس بن شماس بھی اس جماعت کے ساتھ تھا جنہوں نے کیا کیا ہے، عمر کے ساتھ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں داخل ہوئے تھے. یہ بھی روایت وہ ثابت کر لیتے کہ لوگ داخل ہو گئے تھے، حملہ کیا تھا ان لوگوں نے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اچھا، میں آپ سب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پروگرام دیکھا ہے. اس پروگرام میں ہم نے مزید پہلے بھی آپ کو 4 حوالے دے چکے ہیں. وہ کون سے حوالے تھے جو پہلے دے چکے ہیں بھائی؟ پہلے جو حوالے دے چکے ہیں، ایک تو ابو بکر ابن ابی شیبہ کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، متصل سند. اس کے بعد جو ہم نے حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے تاریخ طبری کی روایت صحیح سند کے ساتھ. اس کے بعد انصاب الاشراف کی روایت ہم نے پیش کی صحیح سند کے ساتھ. اس کے بعد ہم نے پیش کیا آپ کی خدمت میں یہ 3 ہو گئے نا. چوتھا جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے مسعودی کی روایت صحیح سند کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا. 5واں جو روایت ہے ہم نے آج کی خدمت میں پیش کیا تھا وہ ابن عبد الربیہ کی روایت ہے، جو خود ایک ناصبی اور بنی امیہ کا آدمی ہے، اس کی روایت. 6واں جو ہم نے پیش کیا ہے ابو بکر جوہری کی روایت، اس کی کتاب ثقیفہ اور فدق سے. یہ 6 روایتیں ابھی تک پیش کر چکے ہیں، اور یہ سب اس کے اسانید ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور اسی کو تواتر کہتے ہیں. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ پروگرام جو اس موضوع پہ ہوگا نا، اس میں ہم مزید آپ کی خدمت میں مصادر پیش کریں گے صحیح اسانید کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے، آپ سب کو عافیت دے، اور ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. آج کے پروگرام میں ہم کال نہیں لیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی کل جو پروگرام ہوگا سیدانی کے یا نکاح کے موضوع پر، اس پہ کال لیا جائے گا انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآله. آپ سب کا شکریہ. خدا.